السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز ہب۔ اس قاتل حسینہ کی یہ شرمیلی ادا بھی مقابل کے دل کو بڑی بھا رہی تھی۔ کب سوچا تھا اپنی جنگلی شیرنی کو بھی شرماتے دیکھے گا۔ میں کیا کہہ رہی تھی وہ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ اتنے وقت سے خاموش کیوں تھے؟ بتایا کیوں نہیں کہ نہیں کی دوسری شادی؟ نہیں دی میری جگہ کسی کو؟ پتہ ہے مجھے یہ سوچ کر بھی رونا آ جاتا تھا کہ وہ ہمارے کمرے میں تمہارے ساتھ رہتی ہوگی۔ ہمارا بیڈ، ہمارا صوفہ، ہماری الماری، ہر چیز وہ یوز کرتی ہوگی۔ میں اکثر جب سونے لیٹنے لگتی تو از خود ہی خیال آ جاتا، کیا تم اس کے سر کے نیچے بھی اپنا بازو تکیے کی طرح لگاتے ہوگے؟ کیا تم اسے بھی اپنے حصار میں جکڑ کر سوتے ہوگے؟ کیا وہ بھی تمہارے ساتھ رومانٹک فلم دیکھنے میں ڈرتی ہوگی؟ بولتے بولتے وہ رونے لگی تھی، مگر آخری جملہ اس نے مضحکہ خیز انداز میں روتے ہوئے ادا کیا۔ اس نازک صفت لڑکی کی باتیں بتا رہی تھیں کہ ہر لمحہ اس نے بڑی شدت سے یاد کیا ہے اسے۔ اس کے بے ترتیب جملے بتا رہے تھے بہت تڑپی ہے وہ۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتے آنسو گواہ تھے کہ دل بڑا جلایا ہے اس ستمگر کے لیے۔ محیب اس کی حسرت بھری باتیں دل کے کانوں سے کھڑا سن رہا تھا۔ کیا وہ بھی تمہارے کپڑے پہن لیتی ہوگی؟ کیا تم اس کی پلیٹ بھی اپنی پلیٹ سے پہلے بھرتے ہوگے؟ کیا تم اس کے لیے بھی کار کا ڈور اوپن کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کا کور کرتے ہوگے تاکہ اس کے لگے نہ؟ کیا تم اس سے بھی کہتے ہوگے کہ پھر دیکھ رہی ہو؟ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو مسلسل بہے جا رہے تھے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہی وہ اپنے چاند سے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپاتے ہوئے مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک دو بار سوچا تھا تمہیں بتا دوں، مگر پھر تمہارا جلنا یاد آ جاتا جو دل پر مرہم کا کام کرتا، اور دل بیمان ہو جاتا۔ سوچتا کہ کچھ دیر اور یہ تڑپ و جلن دیکھنے میں کوئی برائی تو نہیں، بس اس لیے نہیں بتایا۔ نہایت محبت سے اس کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹا کر اپنی انگلی کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے مسرت کے جام بٹ رہے تھے۔ وہ کیوں کر خوش نہ ہوتا آج؟ پہلی بار اس لڑکی نے گھر یا کمرے کو اپنا نہیں کہا تھا، بلکہ اس کی ذات کو کہا تھا۔ ہر چیز جو اس سے متصل تھی اس کے لیے اپنی تڑپ و محبت کا اظہار کیا تھا۔ مجھے عادت ہے ستائشی نگاہوں کی، مجھے کسی کے دیکھنے یا گھورنے سے فرق نہیں پڑتا، مگر تمہیں شاید علم نہیں میری جاں، تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت و سحر انگیز ہیں۔ جب تم ان سے مجھے دیکھتی ہو نا تو میں اپنے دل کو اس سحر میں جکڑتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ تبھی تو تمہیں ٹوک دیتا ہوں کہ ان سیاہ نشیلی آنکھوں کے پھندے نہ ڈالو۔ یہ سحر انگیزی، یہ جان لیوا ادا تمہاری نظروں کے سوا کہیں نہیں۔ اس کے جملے تھے یا کوئی جادو؟ اس کی نیلی سمندر جیسی حسین و گہری آنکھوں میں محو ہو کے رہ گئی تھی وہ۔ اس ستمگر کا محبت سے چور لہجہ اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر، اس کی آنکھوں سے جھلکتے محبت کے جام سے سرشار ہو رہی تھی۔ آئی لو یو نج، اس کے لبوں کو نرمی سے چومتے ہوئے نہایت محبت سے کہا۔ کیا؟ مقابل حسینہ کے گال بالکل سرخ پڑ چکے تھے مارے حیا کے۔ وہ جواب کا منتظر کھڑا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ انجان بنتے ہوئے استفسار کیا۔ آئی لو یو، اس بار پیشانی کو چومتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تھینکس، وہ شرمگی سے نظریں جھکائے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ تو جواب محبت نہ تھا، مگر مقابل نجمہ تھی، اس کی دشمن جاں، اس کا تو شکریہ ادا کرنا بھی کسی نعمت سے کم نہ لگا۔ وہ یہی سوچ کر مسکرا دیا کہ چلو مانا تو صحیح کہ محبت ہے۔ مائی پلیجر، مسرت سے کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ وہ شادی کی تقریب میں محیب کے ساتھ پہنچی۔ نہ صرف بزنس مین بلکہ سیاست دان، مشہور ایکٹر ایکٹریسز اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی
بڑی شخصیات بھی اس تقریب میں شریک تھیں۔ تم وہ ڈرنک کا گلاس اٹھا ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کسی نے ڈرنک کا گلاس چھیننے والے انداز میں پیچھے سے لیا، جس پر وہ جذبز ہو کر مڑی، مگر غصہ اگلے ہی لمحے حیرت میں بدلا۔ کیوں میں نہیں آ سکتا؟ وہ مسکراتے ہوئے ایک ابرو اچکا کر استفسار کرنے لگا۔ میں رافع کے ساتھ آئی ہوں۔ ایکسکیوز می۔ زارون کا دوستانہ لہجہ اسے چبھتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ کیسے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نارمل بیہیو کر سکتا تھا؟ وہ خاصا نروٹھے پن سے اطلاع دے کر ابھی ایک قدم ہی چلی تھی کہ اس کی نگاہ سامنے ایک حسین و وجیہہ مرد کے ساتھ کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ نجمہ تھی۔ پہلی ہی نگاہ میں پہچان لیا تھا اس نے۔ وہ بھول ہی نہیں سکتی تھی اس چہرے کو، جس نے ہمیشہ کے لیے اس کے محبوب کے دل و دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ نجمہ، وہ بے ساختہ ہی منہ سے نکلا۔ یہ نام کانوں کی سماعت سے ٹکراتے ہی مانو وہ پتھر کا بن گیا۔ لگا کہ اگر اسے دیکھ لیا تو جسم سے جان نکل جائے گی۔ وہ وہی تھی جسے دیکھے بغیر چین نہیں آیا کرتا تھا۔ کیسے قسمت نے اسے اتنا دور کر دیا تھا کہ اس دلربا کو دیکھے آج سالوں گزر چکے تھے۔ وہ ڈر رہا تھا مڑنے میں کہ کہیں مڑے اور اسے نہ پائے تو، مگر اپنے وجود میں ہمت جمع کر وہ مڑا۔ وہ بالکل سامنے کھڑی تھی، سفید ساڑی میں ملبوس۔ سامنے کھڑی وہ حسین لڑکی اس کے دل و دماغ کو چند لمحوں کے لیے مفلوج کر گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جھلکنے کے لیے جیسے بے تاب ہوں۔ محیب اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بات کرنے میں مشغول تھا۔ وہ تھک چکی تھی اپنے حسین لبوں پر مصنوعی مسکان سجائے۔ ابھی بور ہو کر سامنے کی جانب نظر اٹھائی ہی تھی کہ لگا سانس رکی۔ وہ زارون کو خود سے کچھ فاصلے پر کھڑا دیکھ سانس تک لینا بھول گئی۔ آنکھوں سے آنسو از خود بہنے لگے۔ آنسوؤں میں بھی فرق ہوا کرتا ہے، مگر ان دونوں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں کوئی فرق نہ تھا۔ ان میں بلا کی حسرت و شرمندگی و غم تھا۔ وہ دونوں ہی شرمندہ تھے ایک دوسرے سے۔ وہ لمحہ دونوں کو شدت سے یاد آیا جب ایئرپورٹ پر الوداع کیا تھا۔ وہ ہاتھوں کا جدا ہونا، وہ آنکھوں کا محبت سے سرشار ہونا، وہ پھر ملنے کی تڑپ۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو تکتا ہوا دیکھ وہ سنہری گڑیا نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی۔ زارون کو آخرکار نجمہ مل گئی تھی۔ اب کون سی امید باقی بچی تھی جس کے سہارے وہ وہاں کھڑی ہو؟ وہ روتے ہوئے حسرت بھری نگاہ سے زارون کو دیکھ کر وہاں سے چل دی۔ ایک بات شاید اس سنہری گڑیا نے محسوس نہیں کی۔ زارون کی آنکھیں غم و دکھ سے ضرور نم تھیں، مگر ان میں اب محبت کہیں نہیں تھی۔ اس نے ایک قدم تک نہیں بڑھایا نجمہ کی جانب۔ مل کر آ جاؤ۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ انجان ہو کہ اس کی بیوی کی نگاہیں اس لمحے کہاں ٹکی ہیں۔ کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی والے انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ نجمہ خاصا حیرت سے اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زارون سے ملنے کی اجازت دے رہا ہے۔ آنسو صاف کرو۔ کیوں میرے شازین کو نبینہ ماں دینے پر تلی ہو؟ وہ آہستگی سے مضائقہ خیز انداز میں گویا ہوا۔ نجمہ کو لگا وہ ستم گر اس معاملے میں اب لاپرواہ ہو گیا ہے، کیونکہ محبت کا اظہار جو کر چکی ہے وہ، مگر وہ نادان لڑکی نہیں جانتی۔ دل پر منو پتھر رکھ کر اسے زارون سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ وجہ صرف ایک تھی کہ پھر نہ روئے کبھی اس کے لیے۔ سوری، محیب کا گمان تھا وہ اجازت دے گا تو وہ تیزی سے اسے چھوڑ کر زارون کے پاس چلی جائے گی، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کہ بجائے جانے کے وہ ہاتھ مضبوطی سے تھام کر مزید اس سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا یہ عمل کافی تھا زارون کو بتانے کے لیے کہ اب وہ آگے بڑھ چکی ہے۔ اس کا جیون ساتھی، شریک حیات، اس کی سانسوں میں بسنے والا اب صرف محیب جلال ملک ہے۔ محیب اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بغیر آواز کے لبوں کو جنبش دے کر
زارون سے معافی طلب کر رہی تھی، پھر آنکھوں سے آنسو صاف کر مسکراتے ہوئے محیب کی جانب ایسے مڑی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس لمحے زارون کو احساس ہوا اس کے جذبات مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں کوئی دکھ نہ پایا، نہ ہی اسے حیرت ہوئی نجمہ کو محیب کے ساتھ دیکھ، کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس نے بتایا تھا انائزہ بیگم کو کہ محیب سے شادی کر چکی ہے۔ اس وقت دل یہ صدمہ سہنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر اب حالات مختلف تھے۔ اب تو دل پہلے ہی بھاگ رہا تھا، راہ فرار چاہتا تھا اس در عشق سے، کیونکہ دل میں وہ سنہری گڑیا جو جگہ بنا چکی تھی، وہ خاصا شرمندگی سے نفی میں سر کو جھٹک کر بغیر کچھ کہے پلٹ کر چل دیا۔ اس پل یہی بہتر لگا اسے۔ انابیہ، وہ تیزی سے باہر آیا تھا اسے ڈھونڈنے۔ وہ رافع کے ساتھ کار کے پاس کھڑی تھی، اسے اپنی جانب آتا دیکھ مڑ کر ابھی 2 قدم بھی نہ چلی تھی کہ پیچھے سے اس نے 2 دہائی و نازک ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لیا۔ کیا؟ وہ خاصا جھنجھلاتے ہوئے پلٹ کر اس کی جانب دیکھ استفسار کرنے لگی۔ رافع ان دونوں کو الجھ کر دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ بغیر کچھ کہے گلے سے آ لگا تھا۔ اس کے اس اچانک عمل پر وہ پہلے تو ہکا بکا ہوئی، پھر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زارون، سب دیکھ رہے ہیں، کیوں اپنا اور میرا تماشا بنا رہے ہو؟ وہ جتنا خود کو آزاد کرانے کی جھنجھلا کر سعی کرتی، اتنا ہی اس کے حصار میں خود کو جکڑا پاتی۔ زارون پلیز۔ وہ طاقت آزمائی کرتے کرتے تھک چکی تھی، مگر مقابل اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ہار ماننے والے انداز میں ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے اس سنہری گڑیا کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر اس کے کندھے و کوٹ پر گر رہے تھے۔ میں نہیں چھوڑ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ قطعی انداز میں بھرے بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ میں دوست بن کر نہیں رہ سکتی تمہاری، وہ اعلانیہ جتاتے ہوئے بولی۔ تو وائف بن کر رہ لو، مگر رہو صرف میرے ساتھ۔ اس کا سادگی سے شادی کا دیا پرپوزل مقابل کے کان کھڑے کر گیا تھا۔ ایسا مذاق نہیں کرو میری فیلنگز کے ساتھ، ورنہ یقین جانو تم بولو گے نا تو بھی نہیں چھوڑوں گی، ڈیٹ بن جاؤں گی۔ وہ روحان سا مگر دھمکی امیز لہجے میں بولی۔ کس کم بخت کو چاہا ہے تم سے خود کو چھڑوانے کی، اب تو چاہا ہی یہی ہے کہ بس تمہارے ساتھ رہوں۔ اس خوبرو نوجوان کے محبت سے لبریز جملے سنتے ہی ہاتھ از خود ہی اس کی کمر پر اپنا حصار باندھنے لگے۔ تو میں اسے تمہاری جانب سے پرپوزل سمجھوں؟ وہ لچکدار انداز میں اس کے سینے سے لگے استفسار کرنے لگی۔ بالکل، وہ مزید اس کے نازک سراپے کو اپنے حصار میں جکڑتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوا۔ اس کا جواب دل کو باغ باغ کر گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے رافع کا خیال ستایا۔ رافع! اس کے منہ سے رافع کا نام سنتے ہی زارون بھی مانو حواسوں میں لوٹا تھا۔ سوری رافع، مگر ہم اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں ابھی بھی۔ زارون کے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے ہی وہ پلٹ کر رافع کو دیکھ خاصا شرمساری سے معذرت طلب کرنے لگی، ساتھ ساتھ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ سوری یار۔ زارون بھی لچکدار انداز میں نیچے والے ہونٹ کو دانتوں سے چباتے ہوئے۔ اٹس اوکے، مجھے پہلے ہی محسوس ہو گیا تھا کہ تم دونوں کے درمیان کچھ ہے، اور رہی دوستی کی بات تو میری خوش قسمتی، بس زارون کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ خاصا شکایتی لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دہ ہوا۔ اس کا جواب زارون کو شرمندہ کر گیا تھا، جس پر وہ جھجک مٹانے کے لیے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنا سر کھجانے لگا۔ تم نے کراچی کی ٹکٹ کی ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو محیب اپنی سیکرٹری سے ٹکٹ بک کروانے کا کہہ رہا تھا، جسے سنتے ہی وہ خاموش نہ رہ سکی۔ تو زندگی بھر کیلیفورنیا میں رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہو کر ایک ابرو اچکا کر نرمی سے استفسار کرنے لگا۔
میں واپس استنبول جانا چاہتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ مگر میں وہاں اور نہیں رہ سکتا، مجھے بہت ضروری کام نپٹانے ہیں۔ وہ سمجھانے والے انداز میں جواز پیش کرنے لگا۔ مجھے بھی بہت ضروری کام ہے استنبول میں، وہ دونوں ہاتھ فولڈ کر جتاتے ہوئے بولی۔ اپنی والدہ سے ملنے کا سوچ رہی ہو؟ نہیں، ان سے تو میں مر کر بھی ملنا نہ چاہوں، دل ککڑے انداز میں جواب دے کر بیڈ کی جانب بڑھی۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا مگر یہ وقت اسے بہتر نہ لگا۔ یہ لو، بعض اوقات کچھ تحفے بگڑی بات بنانے میں آسانی کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ کیا سورج آج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلا ہے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ستم گر نہ صرف اسے جواد سے ملنے کی اجازت دے رہا ہے بلکہ معافی مانگنے کی تجویز بھی بیان کر رہا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں جواد سے معافی مانگنے استنبول جانا چاہتی ہوں؟ وہ بے ساختہ ہی حیرت سے پوچھ بیٹھی تھی۔ جواب دینے کے بجائے وہ ایسے مسکرا کر چل دیا جیسے مقابل نے کوئی بچگانہ سوال کیا ہو۔ کیا تم میرے ساتھ واپس استنبول نہیں جانے والے؟ وہ ملازمہ کو 2 الگ سوٹ کیس بناتا دیکھ تیزی سے گارڈن میں اس کے پاس آئی تھی۔ نہیں، میں نے بتایا نا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں شاہانہ انداز میں رکھے وہ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ مقابل کی جانب دیکھ نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایسا کیا کام ہے تمہیں جو مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو؟ وہ خاصا تعجب سے استفسار کر رہی تھی۔ محیب اس کے لہجے میں چھپی خفگی کو اگنور نہیں کر سکا تھا۔ چھوڑ کر کون جا رہا ہے؟ میں تو تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا تھا مگر تم تیار نہیں ہوئی۔ اب میں خاموشی سے تمہیں منمانی کرنے دے رہا ہوں تو بھی تمہیں اعتراض ہے؟ عجیب، وہ خوبرو نوجوان منہ بسور کر کہتے ہوئے ٹیبل پر رکھا کافی کا مگ اٹھانا۔ نجمہ نے نوٹ کیا کہ مقابل کتنی صفائی سے اس کے کیے اہم سوال کو گل کر گیا تھا کہ آخر ایسا کون سا کام ہے اسے جو وہ چھوڑ کر جانے تک کے لیے تیار ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس پلٹ آئی تھی۔ شاذین کو فیڈ کرواتے وقت نہ جانے کیوں دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ عجیب سا بھاری بھاری پن محسوس کر رہی تھی وہ اپنے دل پر۔ سر کام ہو گیا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس اس شخص نے سیل کان سے لگا کر بڑی مسرت و فخر بھرے لہجے میں اطلاع دی۔ تم نے خود چیک کیا ہے؟ دوسری جانب سے تیزی سے سوال کیا گیا۔ بالکل سر، میرے سامنے محیب جلال ملک کی بے جان لاش پڑی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ خود آ کر چیک کر لیں۔ وہ استنبول پہنچی تو اپنے گھر کے دروازے کی سیڑھیوں پر ڈاکٹر حسن کو اپنا منتظر پایا، جنہیں دیکھتے ہی اس کے غصے کا پارا ہائی ہوا۔ بیٹا، وہ انہیں اگنور کر کے گزر جانا چاہتی تھی مگر سیڑھیاں اتنی بڑی نہیں تھیں کہ ایک بندے کے بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود دوسرا بندہ گزر سکے، اس لیے مجبوراً منہ بسور کر ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پیچھے اس کی ملازمہ شاذین کو گود میں لیے ہوئے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر انکل، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ جائیں یہاں سے، بمشکل اپنے غصے کو قابو رکھتے ہوئے منہ بگاڑ کر کہا۔ بیٹا، تم اچانک کہاں چلی گئی تھیں؟ میں 2 دن سے تمہارے گھر کے چکر لگا رہا ہوں۔ وہ سیڑھیوں سے کھڑے ہوتے ہوئے لچکدار انداز میں گویا ہوئے۔ ان کے لہجے میں فکر کا عنصر نمایاں تھا جسے وہ چاہ کر بھی اگنور نہ کر سکی۔ کیوں؟ کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ وہ نروٹھے پن سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں، عروسہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا بخار نہیں اتر رہا، غنودگی میں بھی تمہارا نام لیتی ہے۔ پلیز ایک بار چل کر اس سے مل لو۔ اتنی بڑی سزا نہ دو اپنی ماں کو، اپنی زندگی میں خوشیوں کا انتخاب کرنے کی، وہ بھی وہ انتخاب جو تمہاری خاطر کیا تھا انہوں نے۔ کبھی کبھار کچھ جملے اپنا لمس ذہن میں نقش کر دیتے ہیں، ایسا نقش جو دل کی گہرائیوں تک اترے۔ معنی وہ سادہ ہوتے ہیں مگر ان کا مفہوم دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔
کچھ ایسی ہی تاثیر ڈاکٹر حسن کے آخری جملوں میں تھی۔ وہ اس قدر شرمندہ ہوئی کہ انتہا نہ رہی۔ زندگی بھر اپنی ماں کو خوشیاں دینے کی آرزو لیے پھرتی رہی، اور آج جب ان کے حصے کی خوشیاں از خود ان کے دامن میں بھر آئیں تو وہ دشمن بن بیٹھی۔ انہیں برا بھلا کہنے لگی۔ کیا خوشیاں صرف ایک اچھا خوبصورت گھر ہو سکتا ہے، ایک آرام بھری زندگی ہو سکتی ہے؟ وہ سوچنے لگی، تفکر کرنے لگی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر اسے پوری دنیا کی آسائشیں دے دی جائیں اور صرف محیب کو جدا کر دیا جائے تو کیا وہ ان خوشیوں کو مکمل تصور کرے گی؟ نہیں، یہ آسائشیں، چیزیں، ضرورتیں ہیں، محبت نہیں۔ ہر انسان کو محبت کی چاہ ہے، اور چاہ کسی عمر کی مقید نہیں۔ پھر اس نے اپنی ماں کے لیے کیسے مقید کر دی؟ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کتنی غلط سوچ رکھتی ہے وہ۔ جب خود پر رکھ کر سوچا تو معلوم ہوا، خود کے لیے ایک انسان کی چاہ ہے جو سکھ دکھ کا ساتھی رہے تا عمر، مگر اپنی ماں کے لیے صرف آسائشوں کو خوشیوں کا نام دیا۔ یہ خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے موم کے پاس لے چلیں ڈاکٹر انکل، وہ روتے ہوئے تڑپ کر گویا ہوئی۔ اس کا جواب سنتے ہی انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ لے آئے۔ موم دیکھیں میں آئی ہوں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی والدہ کو بیڈ پر بے ست پڑا پایا۔ ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ قریب آ کر بیٹھی اور ہاتھ تھاما تو لگا جیسے بھٹی پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ دیکھنے سے ہی شدید بیمار معلوم ہو رہی تھیں۔ نجمہ ان کی حالت دیکھ مزید شرمسار ہوئی۔ ان کے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے لبریز لہجے میں بولی، نجمہ میری بچی۔ اس کی آواز سنتے ہی انہوں نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ یقیناً وہ منتظر بیٹھی تھیں۔ ان کے جسم کی طرح آواز بھی بہت کمزور لگ رہی تھی۔ سوری ماما، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر اپنی ماں کے سینے سے سر لگا کر رونے لگی۔ وہ بار بار معذرت کر رہی تھی اور اس کی والدہ اتنی ہی بار اسے کہہ رہی تھیں، کوئی بات نہیں۔ میرا شاذین کہاں ہے؟ اور تم کہاں چلی گئی تھیں اچانک؟ اتنی بیماری میں بھی وہ اپنی بیٹی و نواسے کے لیے فکر مند تھیں۔ موم، میں محیب کے ساتھ کیلیفورنیا چلی گئی تھی انائزہ آنٹی سے ملنے، اور یہ رہا آپ کا شاذین، نجمہ نے مسکرا کر کہتے ہوئے ملازمہ سے شاذین کو لے کر اپنی والدہ کے ہاتھوں پر لٹایا۔ محیب، وہ بری طرح شاکڈ ہوئی تھیں محیب کا نام سن۔ ہاں محیب، اس نے دوسری شادی نہیں کی موم، اس نے میری جگہ کسی کو نہیں دی۔ وہ تو میری جائیداد بھی واپس کر رہا تھا، مگر میں نے طلاق نامہ سمجھ کر پیپرز پھاڑ دیے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، پتہ ہے وہ مجھے اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی کی شادی میں اپنی وائف کی حیثیت سے لے کر گیا، وہاں پورے میڈیا کے سامنے۔ اس نے مجھے اپنی وائف کہہ کر تعارف کروایا۔ اتنا ہی نہیں، وہ مجھے بار بار سمجھاتا رہا کہ میں آپ کو معاف کر دوں اور آپ کی جانب سے اپنا دل صاف کروں، ورنہ بعد میں پچھتاؤں گی۔ کبھی یہی محیب جلال ملک تھا جس کا نام تک سنتے ہی وہ منہ بسور لیتی تھی۔ آخر پداشی دشمن تھا اس کا، اور آج لب تھک نہیں رہے تھے اس کی تعریف کرتے کرتے۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ وہ تو جیسے پھر سے ایک بار جی اٹھی تھیں۔ ان کا دل مسرت و خوشی سے اس قدر سرشار تھا کہ آنکھیں نم ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ نجمہ بیٹا، اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاؤ اپنی ماں کو، میں پلاتا ہوں تو پیتی ہی نہیں۔ ڈاکٹر حسن سوپ کا پیالہ نجمہ کی جانب بڑھاتے ہوئے شکایتی انداز میں بولے، جسے سنتے ہی وہ لڑکی مسکرا دی۔ موم، غلط بات، مجھے تو ہمیشہ کہتی تھیں آپ کہ شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اس کا کہنا مانو، اور خود کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ خاصا ڈپٹ والے انداز میں ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر اپنی ماں کی محبت بھری کلاس لگانے لگی۔ شکر ہے خدا کا، کوئی میری سائیڈ والا بھی آیا
ڈاکٹر حسن بلندی کی جانب دیکھ شکر ادا کرتے ہوئے بولے، جس پر عروسہ بیگم انہیں گھوری سے نوازنے لگیں۔ جی بالکل ڈاکٹر انکل، اگر اب یہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ مجھے کال کیجیے گا۔ دیکھیے گا میں پہلی فلائٹ سے کراچی سے استنبول پہنچ کر ان کو خود ٹھیک کروں گی۔ وہ بڑی بی کی طرح پر اعتمادی و بھرم سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، کراچی؟ تم واپس جا رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر تیزی سے استفسار کرنے لگی۔ جی کل صبح کی فلائٹ ہے، وہ مسکراتے ہوئے جوابدہ ہوئی۔ اگر ان لوگوں نے تمہیں پھر تنگ کیا تو، خاص طور پر مبشرہ بھابی نے، وہ واقف تھی، ان کی فکر اپنی جگہ بجا ہے، مگر عورت کا اصل گھر وہی ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا ہو، اور محیب کا گھر ملک مینشن تھا، پھر وہ کیسے وہاں نہ جائے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، محیب ہے نا میرے ساتھ، آپ فکر نہ کریں۔ مانا ڈری ہوئی تو وہ بھی تھی، دل میں برے خیالات و وسوسے اس کے بھی آ رہے تھے، مگر اپنی والدہ کو فکر مند نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مطمئن انداز میں گویا ہوئی، صرف محیب ہی کیوں بیٹا، اب تمہارا باپ بھی ہے، اور جن بیٹیوں کے سر پر باپ کا سایہ ہوتا ہے، کیسے جرأت ہے کہ ان کی جانب نظر بھی اٹھائے؟ ڈاکٹر حسن نہایت شفقت و محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر روب دار انداز میں بولے۔ ان کا یوں محبت سے لبریز لہجہ، ان کا شفقت بھرا انداز اس کی آنکھوں کو بھر لایا تھا۔ باپ کی شفقت و محبت کب دیکھی تھی اس نے؟ وہ بیچاری تو محروم رہی تھی پوری زندگی دنیا کے اس حسین رشتے سے۔ بالکل، اب تو میرے ڈیڈ بھی ہیں، اب کون مجھے کچھ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ وہ بھری بھری آنکھیں و لہجے میں اپنے والد کو دیکھ مسکرا کر بولی۔ نجمہ کا ڈاکٹر حسن کو ڈیڈ کہنا عروسہ بیگم کو دلی مسرت پہنچا گیا تھا۔ انہیں یقین آ گیا تھا کہ نجمہ نے انہیں پورے دل سے اپنے والد کے روپ میں قبول کر لیا ہے۔ موم آپ شاہزین کو مجھے دیں اور خود لیٹ جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، جب سے میں آئی ہوں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنی والدہ سے فکر مند لہجے میں گویا ہوئی۔ نہیں، اسے میرے پاس رہنے دو، تمہیں نہیں پتہ، تمہیں اور اپنے ننھے شہزادے کو دیکھتے ہی میری ساری بیماری چھو منتر ہو گئی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ شاہزین کی پیشانی کو چومتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، یہ 2-3 دن مزید آپ کے پاس ہی رہنے والا ہے، جتنا چاہے اتنا پیار کرتی رہیے گا، مگر ابھی اسے مجھے دیں اور لیٹ کر آرام کریں۔ آپ کو صرف ٹھیک نہیں، میرے جانے سے پہلے مکمل تندرست ہونا ہے، ورنہ مجھے آپ کی فکر لاحق رہے گی۔ مگر تمہاری فلائٹ تو کل صبح کی تھی نا؟ وہ تعجب سے۔ میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں گی، یہ سوچا بھی کیسے آپ نے؟ وہ خفگی سے بولی۔ مگر بیٹا، محیب کو برا لگ گیا تو؟ میں نے بتا دیا ہے اسے، اس نے اجازت دے دی ہے پورے 1 ہفتے کی، نجمہ نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی، اور شاہزین کو گود میں لے کر اپنی والدہ کو آرام کرنے کے لیے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر نکلی۔ یہ محیب آج کل کچھ زیادہ ہی سیدھا نہیں بن رہا، جو کہوں وہ فوراً مان جاتا ہے، کوئی اعتراض کرنا تو دور کی بات، سوال تک نہیں کرتا۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے محیب ٹھیک نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں محیب کا بدلہ بدلہ رویہ نجمہ کو پریشان کر رہا تھا، اب الجھا رہا تھا، سوچ میں ڈال رہا تھا کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ یہ بابا آدم کے زمانے کی بائیک جب دیکھو خراب ہو جاتی ہے، اب آدھا گھنٹہ یونی کو لیٹ کر کے اس کو ٹھیک کرو۔ کتنی بار کہا ہے کھڑوس سے کہ نئی دلا دو، پر نہیں، پتہ نہیں اتنا پیسہ لے کر کہاں جانا ہے۔ وہ مسلسل کرتے و بڑبڑاتے اپنی بائیک ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہیلو! وہ مڑا تو وہ لڑکی اپنے لبوں پر مصنوعی مسکان سجائے نرمی سے بولی۔ اسے گمان ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ تم بار بار کیوں آ رہی ہو میرے سامنے؟ کہہ دیا نا نہیں ہے تم سے کوئی واسطہ، جھوٹی کہیں کی۔ چہرہ جتنا بھولا بھالا
اندر سے اتنی ہی گھٹنی۔ وہ بیچارہ دل کا مارا، کہاں لے کر جائے اپنا وہ زخمی دل جو اس لڑکی کے جھوٹ کے سبب شدید زخموں سے چور چور ہوا۔ حالت تو یہ تھی کہ بار بار نظر آتی، اور وہ بار بار ایسے ہی برا بھلا کہہ کر خود کو سکون و تسکین دینے کی کوشش کرتا، مگر اس بار وہ حقیقت میں سامنے کھڑی تھی۔ یہ کہاں جانتا تھا وہ؟ سوری یار، میں واقعی ہی بہت شرمندہ ہوں اپنے بولے جھوٹ کی وجہ سے، مگر اس وقت حالات ایسے تھے کہ مجھے بولنا پڑا۔ نجمہ سر جھکا کر شرمندگی سے معذرت طلب کرنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس خوبرو لڑکے نے برا بھلا کہا ہو اور مقابل غائب ہو جانے کے بجائے معافی مانگ رہی ہو۔ تم واقعی ہی آئی ہو مجھ سے معافی مانگنے؟ اس کا گمان تھا نجمہ اب اس سے کبھی نہیں ملے گی۔ اس کے لہجے سے جھلکتی حیرت و تعجب مقابل کھڑی اس لڑکی نے محسوس کر لی تھی۔ یار جواد، کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہو؟ معاف کر بھی دو نا یار، ہو گئی غلطی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا لال رنگ کا باکس اس کے آگے بڑھاتے ہوئے دوستانہ انداز میں گویا ہوئی۔ رشوت؟ وہ ایک ابرو اچکا کر ہلکا سا منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے، رشوت نہیں ہے، چھوٹا سا تحفہ ہے میری جانب سے، کل خود جا کر مارکیٹ سے لائی ہوں خاص تمہارے لیے، پورے 3 گھنٹے پاؤں دکھائے ہیں تمہاری خاطر۔ بڑی پیاری سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے ہاتھ میں زبردستی باکس تھما کر خاصا جتاتے ہوئے بے تکلف انداز میں بولی، او احسان آپ کا۔ وہ منہ بسور کر طنزیہ لہجے میں، ارے یار کھول کر تو دیکھو۔ اسے باکس بے دلی سے پینٹ کی جیب میں ڈالتا دیکھ مقابل تیزی سے گویا ہوئی، پتہ ہے مجھے، رنگ ہے اس میں، اتنے سے باکس میں رنگ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اندازہ لگاتے ہوئے چڑھ کر جواب دہ ہوا۔